علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا مرشد بعدہ ولا امام بعدہ ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا دین بعد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا شریعت بعد شریعته ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واحبابہ وازواجہ واتباعہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رزقہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أحب سنتي فقد أحبني ومن احبنی کان معی فی الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذیع سنتی لم ینل شفاعتی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ
النبي الكريم گرامی قدر معزز و محترم علماء کرام، حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب، مولانا حافظ نصیر احمد عثمانی صاحب، جناب مولانا محمد اسحاق اکاڑوی صاحب، ہمارے بزرگ مولانا نصیر احمد سبحانی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگان اعظام، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا حافظ نصیر احمد عثمانی صاحب کو، ان کی جماعت کو، ان کے احباب کو، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے دن سیرت پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنا شاندار، اتنا عظیم الشان اور ولولہ انگیز اجتماع منعقد کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کانفرنس کو کل قیامت کے دن ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کو شان رسالت کا پتہ نہیں ہے، یہ مقام نبوت کو نہیں پہچانتے۔ مجھے آج عثمانی صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے مقام نبوت و رسالت بیان کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مقام نبوت و رسالت بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی پیغمبر کی ایک انگلی کا شان بھی کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب، جلکار توحید و سنت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کے ہر دل عزیز عوامی خطبہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ابھی ان کے خطابات آپ سننے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو دعوت توحید و سنت یہ صبح و شام دن رات پھیلا رہے ہیں، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں پاکستان میں توحید و سنت کا انقلاب آ جائے۔ یہ انقلاب لانا ہے کہ نہیں لانا؟ سارے کہو انشاءاللہ۔ انقلاب لانا ہے یا نہیں لانا؟ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ پوری جماعت کو امیر محترم جناب ساجد میر صاحب کی قیادت میں جمع ہونے کی توفیق بخشے۔ اپنی انائیں، اپنی ضدیں اور اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر اور اس جماعت پر اور مسلک پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کسی پیغمبر کی، حضور کی نہیں، کسی عام نبی کی شان بیان کرنا تو درکنار، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ پیغمبر کی
جوتی کو کے تلوے کو لگنے والی خاک کے کسی ذرے کا بھی مقام بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اور رسول، اس کا شان اور مقام کتنا بڑا ہوتا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں نے احادیث میں یہ پڑھا ہے کہ تمام کے تمام اولین و آخرین، صالحین، متقین، غیر انبیاء، ان کی تمام زندگیوں کو جمع کیا جائے، ان کی تمام عبادتوں کو جمع کیا جائے، وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ایک اللہ کے نبی نے جو ایک مرتبہ کہا ہے سبحان اللہ، اس کو ڈال دیا جائے، تمام اولاد آدم کے تمام صالحین کی پوری زندگیوں کی عبادت مل کر نبی کی ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مقام نبوت ہے۔ تمام غیر انبیاء جتنے بھی اولین و آخرین ہیں، ان کی تمام زندگیاں وہ پیغمبر کی زندگی کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، یہ سنیں دھیان سے، توجہ سے۔ ولی کی زندگی میں تضاد ہو سکتا ہے، امام کی زندگی میں تضاد ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑے عالم کی زندگی میں تضاد ہو سکتا ہے، مگر نبی کی زندگی میں تضاد ہو سکتا نہیں ہے۔ نبی جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور زندگی کا پہلا سانس لیتا ہے، وہ اپنے پہلے سانس سے لے کر اپنی وفات تک پوری کی پوری زندگی اس کی پاک ہوتی ہے، بے عیب ہوتی ہے، بے خطا ہوتی ہے۔ یہ شان اور مقام نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا ولی، وہ پہلی زندگی میں ڈاکے مارتا رہا ہو، چوریاں کرتا رہا ہو، شراب پیتا رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے اور وہ گناہوں سے تائب ہو جائے، پھر اتنی مخلصانہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے صالحین میں، اپنے اولیاء میں شمار کر لے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پہلی زندگی کچھ اور ہو، آخری زندگی کچھ اور ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پہلی زندگی اس کی صالح ہو، آخر میں پھر شیطان غالب آ جائے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر نبی جو ہے وہ پہلے دن سے پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پاک رکھا جاتا ہے۔ یہ اہتمام و انصرام اللہ کی طرف سے صرف اور صرف نبی اور رسول کے لیے ہوتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے کی جو اس کی زندگی ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے، کیونکہ اسی زندگی کو نبوت کے لیے دلیل اور حجت بننا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تمام ولیوں کو، بزرگوں کو، مولویوں کو، پیروں کو، صحابہ کو، تابعین کو، ائمہ کو، محدثین کو حکم ہے کہ تم عیبوں سے دور رہنا، عیبوں سے دور رہنا، خطاؤں سے دور رہنا، لیکن ساری عیبوں اور خطاؤں کو حکم ہے کہ تم میرے نبیوں اور رسولوں سے دور رہنا۔ یہ مقام نبوت اور رسالت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تمام کی تمام امت کے لیے نبی اور رسول حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی پیروی کا اور اسی کی اتباع کا۔ نبی اور رسول آتے اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے،
ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کے احکام پر عمل کیا جائے۔ وہ اس لیے نہیں آتے ان کے جلوس نکالے جائیں، جھنڈیاں لگائی جائیں اور یہ ڈھول ڈمکے کیے جائیں، بازار سجائے جائیں اور یہ کمکمے لگائے جائیں اور تھالیاں پکڑ کر لوگوں سے بھیک مانگ کر پھر عید میلاد کے لیے چندہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں اس بات پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت و رسالت کے شان میں گستاخی ہے، یہ اس طرح کرنا اور حضور کی یاد کو، آپ کی محبت کو، آپ کے پیار کو، آپ کی الفت کو، آپ کی عقیدت کو، آپ کی احترام کو اور آپ کی الفت کو ایک دن میں محدود کرنا یا ایک دن منانا، یہ شان نبوت و رسالت کی گستاخی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے، میرے پیغمبر کی زندگی، سارے کہو سبحان اللہ، یہ اندھیرے جو ہیں وہ حضور کے آنے سے ساری دنیا کے شرک و بدعت کے، خرافات کے، توہمات کے اندھیرے ختم ہو گئے اور یہ سازشیں جو ہیں وہ کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہاں قرآن و سنت کے نور سے پورا پاکستان منور ہو کر رہے گا اور یہاں شرک و بدعت کے اندھیرے ختم ہو کر رہیں گے۔ ہم کملی والے کے مشن کے وارث ہیں اور پاکستان میں تمام باطل نظریات کو اور شرک و بدعت کو باقی رہنے دیں گے نہیں۔ سارے ڈٹ کر اعلان کرو کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان میں عبادت ہوگی تو عرش والے خدا کی ہوگی، اطاعت ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہوگی۔ میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے کہ جو نبوت اور رسالت کا شان اور مقام سمجھتے ہیں وہ نبی کے علاوہ اپنی نسبت اور کسی طرف گوارا کرتے، وہ گردن کٹانا گوارا کر لیتے ہیں مگر اپنی نسبت جو ہے وہ پیغمبر اور رسول سے ہٹا کر امتیوں سے جوڑنا گوارا کرتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتلائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سب ہے، کوئی بھی ہے، ہم کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے، وہ اور لوگوں کا مشن ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم کافروں کو مسلمان بناتے ہیں۔ دوستو، بھائیو اور بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام قرآن و سنت کے علاوہ اور کوئی آپ کا مسلک تھا؟ اس اللہ کی کتاب اور کملی والے کے خطاب کے علاوہ صحابہ کا اور کوئی مسلک تھا؟ حضرت ابو بکر و عمر کا کوئی اور مکتب فکر تھا؟ حضرت عثمان و علی کا کوئی اور مکتب فکر تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا کا اور کوئی مسلک تھا؟ ہمیں تانے دینے والوں، تم نے راستے بدل لیے، تم نے طریقے بدل لیے اور تم پورا دین بدلنے کے درپے ہو۔ ہم نبوت اور رسالت کی شان کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی نسبتیں بھی نہیں بدلی، اپنے طریقے بھی نہیں بدلے، ہم اسی طرح نبوت اور رسالت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس طرح ابو بکر و عمر اور عثمان و علی جڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں قادری بننا
بننا مبارک ہو، تمہیں سہر وردی بننا مبارک ہو، تمہیں چشتی بننا مبارک ہو، تمہیں عوامی بننا مبارک ہو، تمہیں نظامی بننا مبارک ہو، تمہیں دیوبندی بننا مبارک ہو، تمہیں بریلوی بننا مبارک ہو، ہمیں محمدی بننا مبارک ہو اور قرآن و سنت والے بننا مبارک ہو۔ بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب آپ کہتے ہیں کہ نبی کا شان سب سے زیادہ ہے، جب نبی کا شان سب سے زیادہ ہے تو نبی کا فرمان بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ پھر حضور کے فرمان کی موجودگی میں، آپ کی سیرت طیبہ کی موجودگی میں، آپ کے اسوہ حسنہ کی موجودگی میں، آپ کے کردار اور گفتار کی موجودگی میں تم اوروں کی اتباع اور پیروی اختیار کرتے ہو، اس لیے کہ تمہیں مقام نبوت اور رسالت کا پتہ، اگر مقام نبوت اور رسالت کا پتہ ہوتا تو پھر تم اہل حدیثوں کی طرح حضور علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے، اور رسول اللہ کے جس طرح شان کے مقابلے میں کوئی شان نہیں آ سکتا، حضور کے فرمان کے مقابلے میں کوئی فرمان بھی نہیں آ سکتا۔ تو دوستو، عزیزو، بھائیو، میں آپ کو یہ ضرور بتلانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ عید میلاد مناتے ہیں، اور یہ عیسائیوں سے ہم نے حاصل کی ہے۔ یہ ابھی دسمبر میں کرسمس گزری ہے، وہ عید ولادت مسیح ہے۔ یہاں ہمارے بریلوی بھائیوں نے، میں آپ کو کیا بتلاؤں، ابھی ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد بھی منانا شروع کر دی ہے۔ جدھر سے کھانے پینے کو ملے ادھر سے ہی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بات پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتلانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پہلے نبی کی عید میلاد منائی ہے؟ اونچی بولو۔ حضور اگر مناتے تو کم از کم آدم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی تو ضرور مناتے، لیکن حضور نے یہ کوئی ایسا طریقہ چھوڑا ہے؟ حضور نے یہ کام کیے ہیں؟ امام کائنات نے کوئی جلوس نکالا ہے؟ حضور نے اس طرح کا کوئی مثال ہمارے لیے چھوڑی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایمانداری سے سوچیں، عدل و انصاف سے غور کریں کہ وہ صحابہ جنہوں نے پورے عرب پر محمد عربی کی ختم نبوت کا پرچم بلند کر دیا، وہ تابعین، تبع تابعین جنہوں نے پوری دنیا کو رون دیا اور پوری دنیا سے کفر و شرک کا جنازہ نکال دیا، وہ چند مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کوئی جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنے والے، جو نبی نے اور خدا نے اور رسول نے حکم نہیں دیا، ان کاموں پر ہم جمے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے علماء کو وہ علماء جو خود بدلتے نہیں ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر ایسی چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ نے کی، حضور سے ثابت نہیں ہے۔ حضور بدر کا معرکہ فتح کر سکتے تھے، احد میں فتح حاصل کر سکتے تھے، حنین میں فتح حاصل کر سکتے تھے، مکہ مکرمہ کو فتح کر سکتے تھے، اپنی ولادت پر ایک جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ دوستو، قابل غور بات ہے، حضور کی مبارک زندگی میں نبی بننے کے بعد 23 سال میں 23 مرتبہ یہ دن آیا ہے۔ آپ اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے تھے، ایک جلوس نہیں نکال سکتے تھے، ایک مرتبہ بھی آپ نے نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ ان ہمارے اہل سنت والجماعت، سارے کہو سبحان اللہ،
ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مولانا سمسام اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مجھے عثمانی صاحب نے کان میں کہا جی کوئی پنجابی شعر بھی سنانا ہے. پنجابی شعر ہے. ایک تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کسے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی. بھئی کسے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی, جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. یہ کام ہے نام حضور کا, کام اوروں کے. نام حضور کا, نعرے حضور کے, جھنڈا حضور کا, جوتی حضور کی, اور طریقے اور لوگوں کے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اندر تضاد موجود ہے نہیں ہے. ہمیں تم کہتے ہو جی تمہارا تو مرشد ہی کوئی نہیں. الحمدللہ ہمارا مرشد وہ ہے جو ساری دنیا کے مرشدوں کا مرشد ہے. ہمارا نبی وہ ہے جو ساری جہان کے نبیوں کا نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے. اور ہمارے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی زندگی میں کوئی کمی معلوم ہوتی, کوئی نقص معلوم ہوتا, کوئی ادھورا پن معلوم ہوتا نہیں ہے. میں ذرا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا تاکہ اچھی طرح بات سمجھی جا سکے. یہ جو آئین زندگی اور نظام حیات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا, یہ نامکمل ہے یا ہر لحاظ سے مکمل ہے؟ یہ ادھورا ہے یا ہر لحاظ سے پورا ہے؟ اس میں کوئی کجی یا نقص تو نہیں ہے؟ یہ علمی رہنمائی انسانیت کے لیے اس میں کامل و مکمل موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کی موجودگی میں اور کسی آئین اور دستور کی ضرورت ہے؟ میرے دوستو اور بھائیوں, اب دوسرا سوال, چاہے کوئی میرے بریلوی دیوبندی بھائی جو بھی ہیں شیعہ بیٹھے ہوں, وہ عدل و انصاف سے سوچیں. ہم گالیاں نہیں دیتے, ہم کفر کے فتوے نہیں لگاتے, ہم بلا وجہ بےزتی نہیں کرتے, تان و تشنیع نہیں کرتے, لیکن عدل و انصاف سے سوچو. رسول پاک کا اسوہ حسنہ ہر لحاظ سے کامل ہے یا نامکمل ہے؟ اونچی بول کر بتلاؤ. ہر لحاظ سے پورا ہے یا توبہ نعوذ باللہ ادھورا ہے؟ حضور کے اسوہ حسنہ میں کوئی کمی ہے, کوئی کجی ہے, اور کوئی ذرہ برابر کسی طرح کا ادھورا پن ہے؟ حضور کی سیرت طیبہ کامل و مکمل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے, نظریہ ہے, سنو اور بات پلے باندھ کر لے جاؤ کہ جس طرح علمی طور پر رب کا قرآن کامل و مکمل ہے اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی علمی رہنمائی کامل و مکمل دیتا ہے, اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا اسوہ حسنہ بھی کامل و مکمل ہے اور آخری دنیا میں آنے والے انسان کے لیے بھی اسی طرح راہبر و رہنما ہے, مشعل راہ ہے, جس طرح ابو بکر و عمر کے لیے مشعل راہ تھا. دوستو عزیزو, اس میں کوئی کمی ہے؟ تم ہمیں تانے دیتے ہو, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں بتاؤ اور کسی کی کس لیے ہم تقلید کریں, اور دنیا میں بتاؤ اور کسی کی کس لیے ہم تقلید کریں, جب پاس ہمارے سرور دین کا اسوہ بھی قرآن بھی ہے. اور تم ہادی تلاش کرتے پھرو, مرشد تلاش کرتے پھرو, جاتے پھرو, لیکن ہمارا اعلان ہے ہم کو دو ہادی ہی کافی ہیں ہدایت کے لیے. ہم کو دو ہادی ہی کافی ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد عربی کا اسوہ حسنہ ہے. سارے کہو صلی اللہ ہو, اونچی درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو. ہم کو دو
ہادی ہی کافی ہیں ہدایت کے لیے، ایک قرآن